مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 21 ذوالقعدہ 1447 ہجری بمطابق 8 مئی 2026 عیسوی۔ موضوع اسلام اور امن و امان۔ خطیب فضیلۃ الشیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب، بخشنے والا، حکیم اور قدر کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اسی کی نعمت، فضل اور اچھی ثنا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہر نیک اور مقبول عمل کی طرف بلانے والے اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ کے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے ہدایت و نور کی پیروی کی۔ اما بعد، طاعتوں پر عمل کر کے اور شہوتوں اور محرمات کو چھوڑ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو، آگ سے نجات پاؤ گے اور اللہ کی رضا اور جنتوں سے سرفراز ہوگے۔ مسلمانوں، اسلام روئے زمین پر صرف ایک اللہ کی عبادت مقرر کرنے کے لیے آیا۔ اس نے عبادت کی بنیادیں مضبوط کی اور بیان کیا کہ مخلوقات پر اللہ کے کیا واجب حقوق ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اور بندوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، تاکہ مسلمان ایسا نیک بندہ ہو جو اللہ کے اس قول میں شامل ہو، اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اہل علم نے کہا، نیک وہ ہے جس نے اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کیا اور جو تشہد میں نمازیوں کی دعا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا یعنی مغرور، فخر کرنے والا یعنی خود بین ہو۔ اہل علم نے کہا، یہ حقوق کی آیت کہلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، اور اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اسلام کا پیغام زمین میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے ہے، چنانچہ اس دین نے پہلے مسلمان کے دین کے امن پر توجہ دی ہے اور ایمان کی عمارتیں قائم کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسو ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ تو جس نے کمال ایمان حاصل کیا اور اللہ نے اسے ظلم سے عافیت دی یعنی شرک اور اس کی تمام قسموں سے، اور اللہ نے اسے معصیتوں کے ذریعے اپنے اوپر اور بندوں پر ظلم کرنے سے عافیت دی، تو اس کے لیے مکمل امن ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ بے وفائی نہیں کرتا۔ اور جس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی اور بندوں پر یا اس کی اپنی ذات پر کچھ ظلم ہوا، تو جس قدر اس کی توحید اور اس کی استقامت میں کمی ہوگی، اسی قدر دنیا و آخرت میں اس کے امن و سعادت میں کمی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان
اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ جب اللہ بندوں پر امن و اطمینان کی نوازش کرتا ہے تو دین مضبوط و معزز اور غالب بن جاتا ہے۔ نمازیں، جمعے اور جماعتیں قائم ہوتی ہیں، مصلحتیں، تجارتیں، منفعتیں اور بھلائیاں منظم ہوتی ہیں، لوگوں کی جانیں، عزتیں اور اموال محفوظ ہوتے ہیں، آبادی ترقی کرتی ہے، راستے مامون ہوتے ہیں اور شہر باہم جڑ جاتے ہیں اور ملک ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کی ضرورت کی ہر چیز کا تبادلہ کرتے ہیں، روزیاں میسر ہوتی ہیں، خوشحالی عام ہوتی ہے، مال زیادہ ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہر فرد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، چوپائے بکثرت ہوتے ہیں۔ یوں امن میں تمام بھلائیاں یکجا ہو جاتی ہیں اور امن کے بگاڑ میں ساری برائیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اور امن کمال اسلام میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ دین ضرور مکمل کرے گا، اس حد تک کہ اگر کوئی مسافر صنعاء سے حضرموت کا سفر کرے گا تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا اور نہ کوئی اپنی بکریوں کے لیے بھیڑیے کا خوف کرے گا۔ اسے امام بخاری نے خباب بن ارت سے روایت کیا ہے اور یہ چیز اسلام کے شروع دور میں ہی پوری ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا شہر یعنی عراق سے روانہ ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ عدی نے کہا میں نے عورت کو دیکھا کہ وہ ہیرا سے سفر کر کے آ رہی ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ اس عام امن میں سے ہے جس سے انسانیت بہرہ مند ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو کہتے اے اللہ اسے ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال۔ اسے ترمذی نے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے۔ اسلام کے شعائر امن کے سائے ہی میں قائم ہو سکتے ہیں۔ نمازیں مکمل امن کی صورت میں ہی قائم کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے اس سلسلے میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالی کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے، اور امن کے ساتھ ہی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کے امن کے سلسلے میں فرمایا پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک متمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حرمت والے گھر میں داخل ہونے والوں کے امن کے سلسلے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اور ابراہیم خلیل السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان مشاعر مقدسہ کو امن و سکون والا بنا دے اور یہاں پھلوں کی روزی دے۔ اللہ نے فرمایا اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے والوں پر امن کی نوازش کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ اس سلسلے میں نصوص بہت ہیں اور جنت امن کے ساتھ ہی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور امن سدا شکر کو واجب کرتا ہے تاکہ اللہ اور بھی نوازے، اور نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کو واجب کرتا ہے جو کہ عقوبتوں کے نزول کا سبب ہوتے ہیں۔ نعمتوں کی جب شکر گزاری کی جاتی ہے تو نعمتیں ٹھہر جاتی ہیں اور جب ناشکری کی جاتی ہے تو بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے، ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست باتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو متقیوں کا کارساز ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر گزار بندوں کی طرح ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑی قوت و طاقت والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر ہمیشہ کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو۔ بے شک ہمارا رب تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ مسلمانوں، تم بابرکت دنوں اور فضیلت والے اوقات کا استقبال کر رہے ہو، لہٰذا ان میں نیک اعمال جمع کرو اور جس قدر ہو سکے طاعتوں کو موت سے پہلے اپنے لیے آگے بھیجو اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے ابن آدم، جب تک تم صحت اور عافیت میں ہو اور نیک عمل کی طاقت رکھتے ہو تو آخرت کے لیے عمل کرتے رہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے، جسمانی طور پر تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے عبید اللہ بن محسن انصاری کے طریق سے نقل کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور بہت ساری سلامتی نازل کر۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے اور ان لوگوں سے جو قیامت تک ان کی پیروی کرے، اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، کفر، کفار، شرک اور مشرکین کو ذلت و رسوائی دے۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہر زمان و مکان میں مدد فرما، انہیں غلبہ عطا فرما۔ عظمت و جلال کے مالک اے اللہ اے رب العالمین، ہر مسلمان مرد اور عورت کے معاملات کی خود نگرانی فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما اور ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری اولاد کی اور تمام مسلمانوں کی حاجات پوری فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان، اس کے ساتھیوں اور اس کے لشکروں سے محفوظ فرما، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو اسلام کا قلعہ اور مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ اس مبارک ملک کو، اس کی سرحدوں، اس کے لشکروں، اس کی عزت، اس کی نعمتوں، اس کے امن اور اس کے ایمان کے ساتھ حفاظت فرما۔ اسے سرکشوں کی سرکشی اور شرپسندوں و ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس ملک مملکت سعودی عرب کو کافروں کی چال اور ان کے شر سے محفوظ رکھ، اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کے مومنین کے لیے آسانی فرما۔ اے اللہ فلسطین کو ظالم قابضین کے تسلط سے نجات فرما۔ اہل فلسطین کے مومنین کے لیے آسانی فرما اور ان کے لیے راستہ نکال دے، اور انہیں ان کے شر پسند لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ، اور ان کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما۔ انہیں رزق، لباس، غذا اور علاج مہیا کر دے، اور انہیں ان کے نفسوں کے حوالے نہ کر کہ وہ عاجز ہو جائیں، اور نہ لوگوں کے حوالے کر کے وہ ضائع ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔